اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ عنکبوت آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 37 سے 44 تک۔ انبیاء ما سبق کا ذکر جناب نوح علیہ السلام سے شروع ہوا، جناب ابراہیم علیہ السلام تک بات پہنچی، ضمناً جناب اسحاق علیہ السلام، جناب یعقوب علیہ السلام کی طرف اشارہ ہوا، جناب لوط علیہ السلام پر بات ہوئی اور جناب شعیب علیہ السلام تک بات پہنچی۔ ارشاد پروردگار ہوا کہ ہم نے مدین والوں کے پاس ان کے بھائی شعیب کو بھیجا اور انہوں نے پیغام دیا، کہا کہ اے میری قوم، عبادت کرو اللہ کی اور آخرت کے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد پھیلانے والے مت بنو۔ اب اس کے بعد ان کی قوم کا ری ایکشن جو ہے وہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، تو ان لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو ایک زلزلے نے ان کو آ کر گرفتار کر لیا، پکڑ لیا، یعنی تباہ کر دیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ اپنے گھروں کے اندر مردہ ہو کر گر گئے۔ وَعَادٌ وَثَمُودَ، بہت مختصراً اشارتاً قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر ہو رہا ہے۔ قوم عاد جن کی طرف جناب ہود علیہ السلام گئے تھے اور قوم سمود جس کی طرف جناب صالح علیہ السلام گئے تھے۔ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، اور تمہارے لیے ان کے گھر یعنی ان کی رہائش کہاں پر وہ رہتے تھے یہ بالکل واضح ہے۔ اب یہ کہاں پر رہا کرتے تھے اور ان کے کھنڈرات کس طرف تھے، اس حوالے سے جو ماہرین ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ عرب کا وہ علاقہ جو احقاف، یمن اور حضر موت کہلاتا ہے، جہاں کے رہنے والوں کو حضروی کہا جاتا ہے، یہ علاقہ جو ہے وہ قوم عاد کا مسکن تھا، وہاں پر وہ لوگ رہا کرتے تھے۔ اور حجاز کے شمالی علاقے میں راغب سے عقبہ تک اور مدینہ اور خیبر سے تیمہ اور تبوک کا سارا علاقہ سمود کا مسکن تھا۔ اور چونکہ ان علاقوں میں عربوں کا آنا جانا تھا، یمن کی طرف بھی وہ لوگ جایا کرتے تھے، شام کی طرف بھی وہ لوگ جایا کرتے تھے تجارت کے لیے، وہاں کے لوگ ادھر آیا کرتے تھے، یہاں کے لوگ وہاں جایا کرتے تھے، لہذا ان کے لیے بالکل واضح تھا کہ یہ بستیاں یہاں پر کبھی ہوا کرتی تھیں اور فقط اب ان کا ذکر باقی رہ گیا ہے اور وہ بستیاں ملیامیٹ ہو چکی ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ خود ایک اپیل ہے کہ انسان غور کرے، پوچھے کہ یہاں کے جو رہنے والے تھے ان کا کیا قصور تھا، کیا ان کا ماجرا تھا، اور اس طریقے سے وہ داستان ان کے لیے انفولڈ ہو اور وہ اس کے آئینے میں اپنی شکلیں دیکھ سکیں۔ پروردگار فرماتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا تھا۔ یہ بڑی بدقسمتی ہوتی ہے کہ انسان برا کرے اور برے کو برا جاننے کے بعد پھر برا نہ سمجھے، یعنی ایک تو وہ منزل ہے کہ جہاں پر برا کرے اور برا نہ جانے، اور ایک وہ منزل ہے کہ جہاں پر برا کرے، برا جانے، مگر پھر اس برے کو اتنا زیادہ اون کر لے کہ اسی کو اچھا سمجھنا شروع کر دے۔ یہ انحراف اور پرورژن ہے، جہاں پر عقل کا مسئلہ نہیں ہوتا، دل کو کسی طریقے سے بہلا لیا جاتا ہے۔ تو شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، جس طرح سے عام طور پر سگریٹ کا مسئلہ میں بیان کرتا ہوں کہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ سگریٹ کا پینا نقصان دہ ہے، یہ علم تو ہے، مگر بہرحال دل اتنا آ چکا ہے کہ انسان تمباکو نوشی کے بغیر نہیں رہ پاتا۔ ڈرگز کا یہی ایشو ہے، بہت ساری دوسری چیزیں کہ جہاں پر انسان ان کی برائی کو جانتا ہے مگر بہرحال اتنی وہ مزین ہو جاتی ہیں کہ پھر اس کے شہر میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو شیطان کے یہ کام تو ہوتے ہیں۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، تو پھر اس نے انہیں راستے سے ہٹا دیا۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، حالانکہ وہ آنکھیں رکھتے تھے، انہیں پتا تھا کہ صحیح کیا ہے کیا غلط ہے۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، قارون، فرعون اور حامان۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، یقیناً ان کے پاس آئے موسیٰ بینات لے کر۔ اس میں قارون ظاہر کے بنی اسرائیل والوں میں سے تھا۔ یہ سورہ قصص میں بھی ہم نے پچھلے سورے کے اندر پڑھا کہ بنی اسرائیل میں ہونے کے باوجود اس نے قوم موسیٰ علیہ السلام میں سے ہونے کے باوجود اس نے اپنی وہی قارونیت دکھائی اور پیسے اور مال کی وجہ سے وہ اپنے آپے سے باہر ہوتا چلا گیا اور بالآخر اس کو زمین کے اندر گھر سمیت دھنسا دیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ فرعون اور حامان کا ذکر ہے۔ فرعون بادشاہ بھی ہے، رب اعلیٰ ہونے کا دعوے دار بھی تھا، اور حامان جو ہے اس کا ایک طرح سے وزیر اعظم، اور یہ سارے کے سارے افراد جو ہیں فرعونیوں کے ساتھ یہ لوگ
زمین دریا کے اندر غرق کر دیے گئے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے بینات لے کر آئے تھے، یعنی بڑے کنونسنگ معجزات تھے، فاستکبروا فی الارض، مگر انہوں نے زمین کے اندر تکبر کیا۔ ان تینوں کا ایک مشترکہ جرم جو یہاں پر بتایا گیا وہ ایروگنس ہے، تکبر۔ وما کانوا سابقین، اور وہ بچ جانے والوں میں نہ تھے، یعنی کبھی بھی وہ ہماری پہنچ سے دور نہ تھے۔ ہم نے تو ان کو مہلت دی، موقع دیا کہ شاید وہ اپنی اصلاح کریں۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان سب کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ وہ تھے کہ جن کے اوپر تیز آندھی آئی، یہ قوم عاد کا ذکر ہو گیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ وہ تھے کہ جن کو ایک چیخ نے آ کر پکڑ لیا، یہ قوم سمود کے اوپر آنے والا عذاب ہو گیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں سے وہ بھی تھے کہ جن کو زمین میں دھسا دیا ہم نے، یہ قارون کا ذکر ہو گیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ وہ تھے کہ جن کو ہم نے غرق کر دیا، یہ فرعون اور حامان کا ذکر ہو گیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور اللہ ان کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں تھا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ یعنی یہ جو عذاب آیا ہے یہ ان کے ظلم کا نتیجہ ہے، پروردگار عالم نے ظلم نہیں کیا ہے، خدا نے تو عدل ہی کیا ہے۔ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، ان کی مثال کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی کو اپنا سرپرست بنا لیں، اولیاء سرپرستوں میں سے کسی کو شمار کر لیں اللہ کو چھوڑ کر، کمثل العنکبوت، ان کی مثال عنکبوت کی مثال ہے، یعنی مکڑی کے جو اس کا مسکن ہوتا ہے اس کی مثال ہے، وہ جو ویب وہ بنا لیتی ہے، مکڑی جو جھالا بنتی ہے اس کی مثال دی جا رہی ہے۔ اتخذت بیتن، وہ اپنا گھر بناتی ہے، وہ جھالا بنتی ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور یقیناً گھروں میں سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی ہی کا، اسپائڈر ہی کا گھر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ اس بات کو جانتے۔ اب غور طلب بات یہ ہے، ایک طرف وہ افراد ہیں کہ جو توحید کا اقرار کرتے ہیں، خدا سے جڑ جاتے ہیں اور پروردگار عالم کے دامن رحمت میں پناہ طلب کرتے ہیں، مقابلے پر وہ افراد ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر وہ کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لیتے ہیں، یا توحید میں ڈنڈی مارتے ہیں، یا خدا نے جن کو رسول بنایا ہے ان رسولوں کے خلاف بغاوت کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی نہ کسی غیر خدا کو خدا مان لیتے ہیں، یا خدا نے جن کو اپنا نمائندہ بنایا ہے ان کے مقابلے میں کسی کو اپنا ولی اور سرپرست مان لیتے ہیں۔ پروردگار عالم ان کے لیے مثال بیان کرتا ہے کہ عنکبوت کی مثال ہے ان کی، تار عنکبوت۔ بظاہر اگر دیکھیں تو مکڑی بھی بہت محنت کرتی ہے، مکڑی بھی اپنے وجود کے اندر سے اس مٹیریل کو باہر فراہم کرتی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ مکڑی کا جھالا بننے میں کامیاب ہوتا ہے اور یہ بنانے میں کامیاب ہوتی ہے۔ مگر اتنی محنت کرنے کے بعد، محنت کم وہ بھی نہیں کرتی ہے، بہت محنت کرتی ہے، مگر کیا اتنی محنت کرنے کے بعد، اتنی انرجی صرف کرنے کے بعد کیا کوئی ایسی چیز آ سکتی ہے کہ جس کے اوپر بھروسہ کیا جا سکے؟ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ یعنی اب پروردگار عالم سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ خدا کو چھوڑ کر تم کہاں گئے؟ فرعون کے پاس بہت زیادہ متاثر ہو گئے، محنت تو تم نے وہاں پر بھی بہت کی، اس کی بھی کاسالیسی کی، اس کی بھی چاپلوسی کی، اور اس کی خوشامد کرنے میں تم نے بہت اپنا وقت لگایا، اپنی انرجی صرف کی۔ قارون کے پاس گئے، دولت کی وجہ سے بہت اپنا وقت لگایا، ساری محنتیں کرنے کے بعد وہ چیز جو وہاں پر حاصل ہوگی اس کی حیثیت تار عنکبوت سے زیادہ نہیں ہے، وہ جو اسپائڈر کا جو ویب ہے، جو اس کا جھالا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ محنت وہ بھی بہت کرتی ہے، مگر جو اس کے پروڈکشن ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ اگر اس کے اوپر گرد بھی آ کر بیٹھ جائے، گرد و غبار، تو یہ مکڑی کا جھالا اسے بھی برداشت نہیں کر پاتا، تیز ہوا چل جائے یہ کوئی سپورٹ نہیں دے سکتا۔ بالکل یہی معاملہ فرعون کا، قارون کا، حامان کا اور ان جیسے دوسرے افراد کا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ریلائبل نہیں ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اتنی محنت کے بعد بھی کمزور ترین گھروں کے اندر تار عنکبوت ہے، یعنی مکڑی کا جھالا ہے۔ کاش اس بات کو جان لیتے۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، یقیناً اللہ جانتا ہے اللہ کے سوا جس کو بھی یہ معبود بناتے ہیں تو اللہ خوب جانتا ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور اللہ عزیز ہے، اللہ حکیم ہے۔ وتلک الامثال نضربها للناس، اور یہ مثالیں کہ جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ وما یعقلها الا العالمون، مگر اس میں تعقل، سوچنے سمجھنے کا کام وہی کرتے ہیں جو صاحبان علم ہیں، باقی جو ہے وہ تو اعتراض ہی کرتے رہتے ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها،
کہ اللہ کو اس میں کوئی شرم نہیں ہے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کوئی اور کمزور مثال بیان کرے، اس لیے کہ مثال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے سمجھایا جائے۔ اگر کسی کی مضبوطی کو سمجھانا ہوگا تو کوئی اور مثال ہوگی، اور کمزوری کو سمجھانا ہے تو مچھر کی مثال دی جائے گی یا تارے عنکبوت کی مثال دی جائے گی۔ بعض افراد نے یہ کہا کہ اتنی بڑی کتاب جب ہے تو اس کے اندر اس طرح کی مثالوں کا کیا مطلب ہے، یہ اتنی کمزور چھوٹی چھوٹی مخلوقات ہیں۔ تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب کمزوری کو سمجھانا ہوگا تو اسی طریقے کی باتوں کو مثال کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ یہی معقول ہے، یہی حکمت کے مطابق ہے، مگر جن کو اعتراض کرنا ہوتا ہے وہ اعتراض برائے اعتراض کرتے ہیں، اور جن کو سمجھنا ہوتا ہے وہ صاحب علم ہوتے ہیں، وہ عقل استعمال کرتے ہیں اور اس کو ریلیشن کو ڈسکور کرتے ہیں کہ کیا اس کے ذریعے سے پیغام دیا جا رہا ہے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اس نے اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، اس میں نشانی ہے یقیناً ایمان لانے والوں کے لیے۔ یہ آیت نمبر 44 جس کے ساتھ ہی 20واں پارہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ ابھی سورہ عنکبوت جاری ہے اور 21ویں پارے کے آغاز میں اس کی باقی آیتیں مکمل ہوں گی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ عنکبوت، آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 52، 45 سے 52، یہیں سے 21ویں پارے کا آغاز بھی ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، پڑھ کے سنائیے یہ کتاب جو آپ پر وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجیے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بدکاری اور برائی سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کو یاد رکھنا بڑی سے بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ جانتا ہے اسے جو تم لوگ کرتے ہو۔ اب ظاہر ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو اس حوالے سے دو حکم دیے۔ ایک تو تلاوت کا حکم دیا کہ جو وحی آپ کے اوپر نازل کی جا رہی ہے ظاہر ایک پیغام ہے، اور اسی سے وہ کتاب ترتیب پا رہی ہے، لہذا آپ اس کی تلاوت کرتے جائیے تاکہ کتاب لوگوں تک منتقل ہو جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کیجیے، جو بندگی پروردگار کا ایک عملی مظاہرہ ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے نماز کے مقصد کو بیان کیا کہ نماز جو ہے وہ کیا انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی لے کر آتی ہے۔ جو نفس امارہ ہے انسان کے اندر، وہ ظاہر ہے کہ اسے برائی کی طرف، بدکاری کی طرف لے جانا چاہتا ہے، مگر یہ نماز ہے جو یاد خدا کا ذریعہ ہے، اور یاد خدا کے ذریعے کے نتیجے میں ایک انسان برائی سے، بے حیائی سے بچتا ہے۔ جب اسے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ وہ محضر خدا میں ہے، خدا اس کے ہر عمل کے اوپر شاہد ہے، اور وہ نماز کے ذریعے سے گویا اس بات کا اعتراف بھی کر رہا ہے، تو پھر اس کے بعد یہ احساس حضور اور معیت پروردگار اسے برائیوں سے روکنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے ذکر کو اکبر قرار دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ جو تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ اب اس بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان بہت قابل توجہ ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ من احب ان یعلم قبلت صلاته ام لم تقبل، جو یہ معلوم کرنا چاہے کہ اس کی نماز قبول ہوئی یا نہیں، فلینظر، تو اسے چاہیے کہ وہ دیکھے، هل منعته صلاته عن الفحشاء والمنکر، کہ کیا اس کی نماز اسے بدکاری اور برائی سے روک رہی ہے یا نہیں روک رہی۔ وبقدر ما منعته قبلت منه، جتنا اس کی نماز اس سے برائیوں سے روک رہی ہو اسی حد تک اس کی نماز پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہے۔ ورنہ ایک فارمیلٹی تو ہے، ٹھیک ہے، ایک وظیفہ، ایک ذمہ داری تو ادا ہو گئی، لیکن بہرحال یہ وہ نماز نہیں ہے کہ جو مانگی گئی تھی، یہ صورت نماز ہے، مگر جو اس کی تاثیر تھی وہ ابھی حاصل نہیں ہو پا رہی۔ اسی طرح سے خود ختم مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی تو لرزا دینے والی ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ من لم ینہہ صلاۃ عن الفحشاء والمنکر، جس کی نماز اسے بدکاری اور برائی سے نہ روکے، لم یزد من اللہ الا بعدا، تو اللہ سے اس کی دوری بڑھتی ہی جائے گی۔
یہ آیت اور یہ حدیث بہت ہی زیادہ فوڈ فار تھاٹ ہے کہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس کے بارے میں ہم یہ بھی غور کریں کہ واقعاً وہ کتنا ہمیں برائی سے روکنے میں ممد اور معاون ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے اہل کتاب سے گفتگو کے حوالے سے گائیڈ لائن بیان کی۔ ارشاد ہوا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور بحث نہ کرو اہل کتاب سے مگر ایسے طریقے پر جو بہتر سے بہتر ہو۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ سورہ نحل کے اندر یہ بات آ چکی ہے اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ پروردگار عالم نے بطور اطلاق اوور آل یہ حکم دیا تھا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ذریعے سے، اور اس طرح سے بحث کیجیے جو بحث کا اچھا طریقہ ہے۔ یعنی کسی سے بھی بحث کرنے میں لیگ پولنگ، کریکٹر اسیسینیشن، کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا، کسی کو ذلیل کرنا، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ احقاق الحق ہے، بات سمجھانی ہے، افہام اور تفہیم ہے۔ یہاں پر خاص اہل کتاب کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے بات کرو، اچھے طریقے سے بات کرو۔ الا الذین ظلموا منہم، ہاں ان میں سے بھی جو ظالم ہیں ان سے کچھ کڑوی بات ہو جائے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یعنی جو ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرے، جب بات کا آغاز ہو تو اچھے طریقے سے ہی ہو، لیکن اگر سامنے والا بالکل واضح طور پر محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ہٹ دھرمی ہی کا مظاہرہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، کبھی ایک آدھ جملہ اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے کہ جو روٹین کے اس معیار پر نہ ہو۔ وقولوا، اب سجیسٹ کیا جا رہا ہے کہ کہو آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، ہم ایمان لائے اس پر جو ہم پر نازل ہوا اور جو تم پر نازل ہوا، یعنی ہم نہ توریت کے منکر ہیں نہ ہم انجیل کے منکر ہیں۔ اصل توریت، اصل انجیل جو موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، ہم تو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر اس پر ایمان نہ لائیں تو ہمارا ایمان نامکمل رہے گا، اگرچہ توریت منسوخ ہو چکی، انجیل منسوخ ہو چکی اور اب وہ اپنی اصل حالت میں ویسے بھی موجود نہیں ہے، لیکن جو اصل توریت، اصل انجیل نازل ہوئی تھی ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ خود موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے برگزیدہ انبیاء سمجھتے ہیں، نبی سمجھتے ہیں، اولو العزم سمجھتے ہیں۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ واحد، ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، اس کی بارگاہ میں مسلمان ہیں، یعنی ہم نیل ڈاؤن کرتے ہیں، سبمٹ کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، یعنی خدا بھی ہمارا اور تمہارا ایک ہے، اور جو ہم پر نازل ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تم پر نازل ہوا۔ اب تم خود غور کرو اس بات کے اوپر کہ کیا وہ چیز جو ہم پر نازل ہوئی، یعنی جو ہمارے نبی پر نازل ہوئی، اور وہ نبی بھی کوئی ہم سے مخصوص نہیں ہے، سب کے لیے وہ نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، تو تمہارے لیے کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ تم اس پر ایمان نہ لاؤ؟ یہ سوچنے کے لیے ان کے لیے فوڈ فار تھاٹ ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اے حبیب اسی طریقے سے ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا ہے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، تو وہ کہ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس پر ایمان لے آئیں گے، یعنی اگر وہ واقعاً اس کتاب کو مانتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ آپ پر ایمان نہ لائیں، وہ ایمان لے ہی آئیں گے۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے بھی وہ ہیں کہ جو ایمان لے آئیں گے۔ اب یہ ہؤلاء سے مراد مشرکین ہیں، یعنی اہل کتاب ان میں سے بھی جو حق پرست ہوں گے، جو سمجھدار ہوں گے، ماڈریٹ ہوں گے، وہ غور و فکر کریں گے تو آپ پر ایمان لے آئیں گے، اور خود مشرکین میں سے بھی وہ ہیں کہ جو آپ کی رسالت کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کے مگر کافر، یعنی یہ کافر وہ جو پکے کافر ہیں، یعنی اہل کتاب میں بھی جو ایسے ہیں کہ جو اپنے کفر پر اصرار کرتے ہیں وہ نہیں لائیں گے ایمان، مشرکین میں سے بھی جو اپنے کفر پر اصرار کرنا چاہتے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، باقی ایمان لے آئیں گے، اور وہی ٹارگٹ مارکیٹ ہونی بھی چاہیے۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے بہت اہم آیت کہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ، اور آپ اس کے پہلے کوئی نوشتہ نہیں پڑھتے تھے، کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے اسے لکھتے تھے، إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، ورنہ باطل پرستوں کو شک کا موقع ہوتا۔ اب آپ دیکھ لیجئے جو پیچھے بات کی گئی کہ جو اہل کتاب میں سے بھی وہ ہیں جو ایمان لے آئیں گے، مشرکین میں سے بھی وہ ہیں جو ایمان لے آئیں گے، تو یہ ایمان کیوں لے آئیں گے؟ اگر یہ غور و فکر کریں گے تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کلام رسول کا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ یہ خدا ہی کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اس کی ایک دلیل یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، یعنی اگر ایسا نہ ہوتا جو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے تو ان بیچاروں کو بھی اگر شبہ ہو جاتا تو کچھ جسٹیفیکیشن ہوتی۔ اب وہ کیا چیز ہے؟ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو معجزے کے طور پر سب سے بڑی چیز کیا پیش کی گئی، وہ ہے خود قرآن۔
جو علمی اور اکیڈمک معجزہ ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ عصا کو پھینکتے تھے، وہ اژدہے میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ اب اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام ماضی میں، یعنی اپنے ماضی میں جب انہوں نے یہ معجزہ پیش نہیں کیا تھا، اگر جادوگروں کے زیر تربیت رہے ہوتے، کسی جادو کے انسٹیٹیوشن میں انہوں نے کبھی کوئی ایڈمیشن لیا ہوتا، تو ظاہر ہے کہ جتنے بھی افراد بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح کا معجزہ دیکھتے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ خیال آتا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے زیر تربیت تو پہلے سے تھے، انہوں نے ایکسل کر لیا اور خود اپنے اساتذہ سے بھی آگے نکل گئے اور اب یہ والا جادو پیش کر دیا۔ جواب وہ اس کا بھی نہ لا پاتے، مگر ان کے ذہن میں یہ خیال آتا کہ یہ جادو کی کوئی بڑی قسم ہے۔ مگر جب موسیٰ علیہ السلام نے ماضی میں کبھی کسی جادوگر کے زیر تربیت کوئی چیز نہیں سیکھی تو پھر یہ والا شبہ ذہن کے اندر نہیں آئے گا، بلکہ دوسرے لوگ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دفاع میں یہ کہیں گے کہ ارے انہوں نے تو کبھی کسی جادوگر کی شاگردی اختیار ہی نہیں کی، لہذا کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جادو کے ذریعے سے اس کام کو انجام دیا ہو۔ ایک بات۔ دوسری مثال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ کیا معجزہ پیش کرتے ہیں؟ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، کوڑ کے مریض کو اچھا کر دیتے ہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام، جیسس کرائسٹ، ماضی کے اندر یعنی ان معجزات کے دکھانے سے پہلے اگر کسی میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے اندر یا طبیبوں کے پاس رہے ہوتے، ان کے زیر تربیت ہوتے، تو شبہ آ سکتا تھا۔ جواب یہ لوگ پھر بھی نہ لا پاتے، لیکن شبہ آ سکتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان طبیبوں سے سیکھ لیا ہوگا، ایکسل کیا خود ان طبیبوں سے جو ان کے اساتذہ تھے، ان سے بھی آگے چلے گئے۔ مگر ظاہر ہے کہ اگر کوئی یہ الزام لگائے تو دوسرے افراد خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دفاع میں آ جائیں گے اور کہیں گے کہ جناب ہمیں معلوم ہے ان کا ماضی، انہوں نے تو کبھی کسی طبیب سے کچھ نہیں سیکھا۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کچھ نہیں سیکھا، تو ان کا معلم کون ہے جس نے ان کو یہ بتایا؟ یہ خدا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے تو کسی طبیب سے کچھ نہیں سیکھا، تو ان کو کس نے سکھایا؟ تو خدا نے سکھایا۔ تو یہ خدا کا تعلیم کرتا ہے۔ اسی طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا علمی معجزہ ہے۔ اگر وہ ماضی کے اندر کسی کتاب کو پڑھ رہے ہوتے یا کسی کتاب کو لکھ رہے ہوتے تو ذہن کے اندر یہ آ سکتا تھا کہ بھائی یہ تو پہلے ہی لائبریریوں کے اندر بیٹھا رہتے تھے اور پہلے ہی بہت سے دیگر افراد سے کتابوں کو پڑھا کرتے تھے، لیکن نئی کتاب پڑھتے تھے، نئی کتاب لکھتے تھے۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ اتنا بڑا معجزہ انہوں نے کیسے دکھایا؟ یہ پروردگار عالم ہی کی طرف سے ان پر نازل کرتا ہے، ورنہ تم بتاؤ کہ ان کا سورس کیا ہے۔ یہاں پر جس چیز کی نفی کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بندگان میں سے، انسانوں میں سے کسی کے سامنے زانوئے تلمس طے نہیں کیا، اور اسی وجہ سے نہ یہ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے، نہ یہ کہ لکھ نہیں سکتے تھے اور پڑھ نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ علمک ما لم تکن تعلم، اللہ نے آپ کو سکھا دیا ہر وہ چیز جو آپ کو نہیں پتا تھی، اور یہ بھی ماضی میں۔ اب یہ کب ہوا؟ عالم نور میں ہوا، اسی وقت ہوا کہ جب خدا نے پیدا کیا، وہ بحث دوسری ہے، مگر بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نہیں کرتے تھے، نہ یہ کہ نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نہیں کرتے تھے، ورنہ اگر آپ کر رہے ہوتے تو لوگوں کے ذہن میں شبہ آ سکتا تھا۔ سب کچھ سکھانے والا آپ کو پروردگار ہے، یہی چیز اسٹیبلش کرنا مقصود تھی کہ اے حبیب، آپ اگر اس سے پہلے کتابیں پڑھ رہے ہوتے اور لکھ رہے ہوتے تو پھر باطل پرستوں کو شبہ کا موقع ملتا، لیکن اب ایسا ہے نہیں، لہذا اہل کتاب میں سے بھی جو حق پرست ہوں گے وہ آپ کی رسالت پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ آپ کا سورس صرف اور صرف خدا ہے، اور مشرکین میں سے بھی جو حق کے طلبگار ہوں گے وہ آپ کی رسالت پر ایمان لے آئیں گے۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں پروردگار عالم فرماتا ہے بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ تو آیات ہیں اور بینات، کھلی ہوئی آیتیں ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، اور ان کے سینوں میں ہے کہ جن کو علم عطا کیا گیا ہے، وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا مگر وہ کہ جو ظالم ہیں۔ یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ اس آیت کے اندر پروردگار عالم نے کچھ اہل علم کا ذکر کیا ہے کہ جن کے سینوں میں ان آیتوں کو رکھا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو پہلا سینہ ہے وہ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، مگر یہاں پہ صدر نہیں ہے، صدور ہے، یہ سینے ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایک سے زائد ہیں۔ تو اب پھر پیغمبر اکرم ہی کی ذمہ داری ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں کہ وہ سینے کون سے ہیں، جس کے بعد ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس حدیث کی کتنی امپورٹنس ہے جس کو حدیث ثقلین کہا جاتا ہے، کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی تارکن فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دونوں بہت بھاری ہیں، کتاب اللہ ہے و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری عطرت، میرے اہل بیت۔ جن کو قرآن کے ساتھ ہم ردیف قرار دیا ہے وہ پروردگار عالم نے سینے بنائے کہ جن کے اندر قرآن کی آیتوں کو محفوظ رکھا گیا، اور اسی سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جب تک قرآن کی آیتیں موجود ہیں ایک ایسا سینہ ہونا ضروری ہے کہ جو طول زمان کے اندر ان سینوں کا مصداق بن جائے اور جس کے اندر قرآن کی آیتوں کو محفوظ رکھا جائے، جو ہر دور میں امام کے ہونے پر ایک بہت قوی اور بہت اہم دلیل ہے۔ جو ہم ردیف قرآن ہو، جو ظرف رکھتا ہو کہ قرآن مجید کے مطالب اور مفاہیم کو اپنے اندر محفوظ رکھ سکے۔ تو اب اس کے بعد حسبنا کتاب اللہ کہنا یا کتاب خدا ہمارے لیے کافی ہے، اس کی تو کوئی گنجائش ویسے ہی نہیں تھی، بلکہ یہ بھی ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ وارث قرآن کا ہونا بھی ضروری ہے کہ جو قرآن مجید کا ترجمان بن کر قرآن مجید کی آیتوں کی تشریح کر سکے۔ ائمہ کی امامت کے اوپر یہ بہت اہم آیت بن جاتی ہے، اور یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ان ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں۔ یعنی اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ آیتیں جو ظرف کے اندر ہیں ان سینوں کا بھی اگر کسی نے انکار کیا تو وہ اپنے بارے میں خود ہی سوچ لے قرآن اس کے بارے میں کیا اعلان کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے وقالو، یہ لوگ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیات من ربہ، کہ ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اترتی ہیں۔ اب یہ اپنی پسند کی نشانیاں یہ مانگتے ہیں۔ قل انما الآیات عند اللہ، اے حبیب کہہ دیجئے کہ نشانیاں ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، وانما انا نذیر مبین، اور میں تو بس کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ اولم یکفہم، کہ ان کے لیے کافی نہیں ہے، انا انزلنا علیک الکتاب، کہ ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کر دی، یتلی علیہم، جن کی ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، اس میں یقیناً رحمت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ قل، اے حبیب کہہ دیجئے کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے بہت کافی ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، والذین آمنوا بالباطل، اور جو ایمان لائے باطل پر، وکفروا باللہ، اور کفر کرے اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کا انکار کر دے، اولئک هم الخاسرون، یقیناً وہ خسارہ اٹھانے والوں میں ہیں۔ ایمان کا لفظ ویسے علی الاطلاق استعمال کیا جائے تو مثبت معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے، اور کفر کا لفظ اگر استعمال کیا جائے تو ظاہر ہے کہ وہ منفی معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو آمنو کا لفظ ہے وہ باطل کے لیے استعمال ہوا ہے، کہ یعنی یہ ایمان لاتے ہیں باطل کے اوپر، تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے یہ والا ایمان پسندیدہ تو نہیں ہوگا۔ اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یہاں آیت نمبر 52 پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ عنکبوت، آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 63، 53 سے 63۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ آپ سے عذاب میں جلدی کرتے ہیں۔ یہ ہم ماضی میں بھی دیکھ چکے کہ بہت سے انبیاء کو اس اعتراض کا سامنا کرنا پڑا کہ بھائی جب آپ لوگ نذیر ہیں، ڈرانے کے لیے آئے ہیں، اور ہم تو آپ کی بات مان نہیں رہے، جب ہم آپ کی بات نہیں مان رہے اور عذاب سے آپ ڈرا رہے ہیں تو پھر عذاب کو لانے میں تکلف کیا ہے؟ خدا سے کہیے کہ وہ عذاب ہم پر نازل کر دے۔ جس بات کو انہوں نے ہمیشہ اگنور کیا، اور خود ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں بھی بہت سے کافروں نے اس بات کو نظر انداز کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈرانے کے لیے آئے ہیں، اس لیے تاکہ یہ لوگ عذاب سے اپنے آپ کو بچائیں، یعنی اس عذاب کا شکار نہ ہو جائیں۔ اگر کوئی خیر خواہ یہ بتاتا ہے کہ دیکھو سنبھل کے چلنا، آگے گڑھا موجود ہے، تو مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ تمہیں کسی نہ کسی طریقے سے گڑھے میں گرانا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمہیں گڑھے میں گرنے سے بچانا ہے۔ مگر وہ اس ہمدردی کے جذبے کو نظر انداز کر کے مسخرہ پن کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، موکری کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بس وہ عذاب جس کا تم بار بار ذکر کرتے ہو اسے خدا سے کہو کہ ہم پر نازل کر دے۔ لہذا اس سلسلہ آیات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ 2 مرتبہ اس
اعتراض کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلا جواب جو اس کا دیا گیا وہ یہاں پر ہے کہ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، کہ اگر ایک وقت مقررہ نہ ہوتا لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو یقیناً ان کے اوپر عذاب آ چکا ہوتا۔ یعنی حرکتیں تو ایسی ہیں کہ ان کو فوری عذاب کی گرفت میں لے لینا چاہیے، مگر پروردگار مہربان ہے اور پروردگار عالم نے ایک مدت، ایک مہلت رکھی ہے جس کے دوران عذاب نازل نہیں ہوگا۔ اس دوران موقع ہوگا کہ یہ اپنی اصلاح کر لیں، لیکن جیسے ہی وہ مدت ایکسپائر ہوگی پھر اس کے بعد ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ اور کس طرح سے آئے گا؟ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، اور وہ آئے گا اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، مقرر اسی اعتراض کو دہرایا جا رہا ہے کہ یہ عذاب کی جلدی مچاتے ہیں اے حبیب آپ کے پاس۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور یقیناً جہنم جو ہے وہ گھیرنے والا ہے کافرین کو۔ پہلے ہی کہہ دیا گیا کہ ابھی تو مدت مہلت چل رہی ہے، مگر یہ جو تم عذاب کی جلدی مچا رہے ہو تو اب سنو کہ جہنم جو ہے وہ تو گھیرنے والا ہے ان کو کہ جنہوں نے کفر کیا، اور وہ اس دن گھیرے گا کہ جب یغشاہم العذاب من فوقہم، کہ جب عذاب ان کے اوپر سے بھی آ رہا ہوگا اور ان کے قدموں تلے بھی آ رہا ہوگا۔ وَيَقُولُ، اور خدا ارشاد فرمائے گا، ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، چکھو اسے کہ جو تم عمل کیا کرتے تھے، یعنی یہ تمہارے اعمال ہی ہیں کہ جن کو عذاب بنا کر تمہارے سامنے گویا لایا جا رہا ہے اور لایا جا چکا ہے۔ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندوں کے جو ایمان لائے، ان ارضی واسعہ، میری زمین یقیناً وسیع ہے، فإیایا فاعبدون، تو میری ہی عبادت کرو۔ یہ جملے خود بتا رہے ہیں کہ پروردگار عالم یہاں ان افراد کو مخاطب کر رہا ہے کہ جو ابدیت کے جذبے سے سرشار ہو چکے ہیں، ایمان لا چکے ہیں، اور ان کو اس جگہ پر کہ جہاں وہ ہیں انتہائی سختی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تنگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یعنی انہیں مذہبی آزادی نہیں ہے، وہ خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا چاہتے ہیں اور انہیں اس عبادت سے روکا جا رہا ہے، بت پرستی پر، شرک پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب ایسا کبھی ہو تو انسان کا ایک اٹیچمنٹ تو ہوتا ہے اس زمین کے ساتھ کہ جہاں اس نے اپنا ایک طویل وقت گزارا ہو، فرض کیجئے کہ بچپن بھی وہیں گزرا ہو، جوانی بھی وہیں گزری ہو، تو ایک اٹیچمنٹ ہوتا ہے اس زمین کے ساتھ، اور یہ اٹیچمنٹ بالکل نیچرل ہے۔ لیکن بہرحال انسان کے اندر قربانی کا جذبہ اگر ہو تو وہ بہت سی محبوب چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی میں یہ زمین کی اٹیچمنٹ بھی ہے کہ جسے وطن کے طور پر اس نے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، مگر پروردگار عالم کی محبت میں وہ اس زمین کو خیر بات کہنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب پروردگار عالم نے جو سمجھانے کا انداز اختیار کیا ہے وہ کیا ہے کہ اے میرے بندوں، یعنی تم تو میرے بندے ہو، زمین سے زیادہ تمہیں مجھ سے اٹیچمنٹ ہونا چاہیے۔ الذین آمنوا، ایمان بھی تم مجھ پر لا چکے ہو، اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ تم نے سارے نظام کو میرا بنایا ہوا مان لیا ہے۔ تو اب یہ زمین جو ہے، زمین کس کی ہے؟ زمین بھی میری ہے، جس میں تم اس وقت ہو وہ زمین بھی میری ہے، اور یہاں سے اگر تمہیں کہیں جانا پڑا تو وہ بھی اسی قرۂ ارض کا ایک حصہ ہے۔ یہ پوری زمین میری ہے، ارضی میری ہے، واسعہ اور بڑی وسعت والی ہے۔ کیونکہ تم تو کنویں کے مینڈک کی طرح سے ہو، یعنی یہ جملہ تمہیں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ تم یہاں پر ہی ہو، تو تمہیں نہیں اندازہ ہے کہ کوئی دوسری جگہ بھی ایسی ہو سکتی ہے کہ جو تمہارے لیے مفید ہو، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں میری زمین وسیع ہے، اس کے اندر بڑی وسعت ہے۔ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، تو بس میری ہی عبادت کرو۔ یعنی اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر اس زمین میں تنگی ہو رہی ہے اور تم نے اپنی کوشش کر کے دیکھ لی اور تمہیں یہاں پر عبادت کا موقع نہیں مل پا رہا، تمہارے اوپر زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو پھر تم ہجرت کی تیاری کرو۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی جملہ ہے کہ اذا اسی اللہ فی الارض انت فیہا، کہ جب اللہ کی معصیت ہو رہی ہو اس زمین میں کہ جس میں تم ہو، فخرج منہا الی غیرہا، تو پھر اس زمین سے نکلو اور کسی اور کی طرف کوچ کر جاؤ۔ یعنی
اب یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان ایک دن 2 دن کے اندر یہ فیصلہ کر لے، لیکن نہیں، بہرحال اگر ایسا لگتا ہے اسے کہ یہاں عبادت خدا جو ہے محال ہو چکی ہے، میں اپنے دین کے اوپر، شاعر کے اوپر عمل نہیں کر سکتا، تو پھر اس آپشن کے اوپر بہرحال اسے غور کرنا چاہیے، کبھی انفرادی طور پر، کبھی اجتماعی طور پر۔ تو ارشاد ہوتا ہے فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، میری ہی عبادت کرو، یعنی اس میں کمپرومائز مت کرو۔ اگلی چیز جو یہاں پر کہی گئی وہ یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ تو چکھنا ہی ہے۔ یعنی اب اگر تم فرض کرو کہ یہاں سے نکلے اور دوسری زمین کے اندر پہنچتے پہنچتے اس نقل مکانی میں تمہیں اپنی جان دینی پڑ گئی، موافق نہیں آئی سچویشن، اب یہ دوسرا ایکسٹریم ہے نا، یعنی ایک تو یہ تھا کہ وہ زمین موافق آ جاتی، جو دوسری زمین تھی وہ زیادہ موافق آ جاتی، یا کم سے کم اتنی ہی موافق آ جاتی کہ جتنی وہ زمین تھی کہ جہاں پر یہ لوگ رہا کرتے تھے، تو بہت اچھا ہے، نعم المطلوب۔ لیکن اگر امتحان کا ایک دوسرا رخ آ جائے کہ وہ زمین موافق نہیں آئی اور یا راستے ہی میں انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، اسے اپنی جان کی قربانی دینی پڑتی ہے، تو پروردگار فرما رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اگر تم اپنی گزشتہ زمین میں بھی رہ رہے ہوتے تو ایسا تھوڑی تھا کہ موت کا ذائقہ وہاں نہ چکھنا پڑتا۔ ثم الینا ترجعون، اور پھر اس کے بعد ہماری ہی طرف تم سب کو پلٹایا جائے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لائے، جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ہم انہیں جگہ دیں گے بہشت کے اونچے درجوں میں۔ یعنی اب وہ جو آخری ہجرت ہے وہ ہماری طرف ہے، یہ تو زمین سے زمین کی طرف ہجرت ہے، مگر زمین سے جنت کی طرف جو ہجرت ہے اس کے بارے میں غور کرو کہ اگر ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ تم نے اپنی اس زندگی کو گزارا جو اس زمین میں تم کو دی گئی ہے، تو قطعہ زمین یہ ہو یا وہ ہو، آخر میں تمہاری ہجرت خدا کی طرف ہے، جنت کی طرف ہے، اور وہاں پر تمہیں جو درجہ ملے گا وہ بہت بالا ہوگا، بہت اعلیٰ ہوگا۔ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں اور جس میں ہمیشہ ہمیشہ یہ رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا یہ کتنا اچھا بدلہ ہے، اجر ہے۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ کہ جنہوں نے صبر و برداشت سے کام لیا اور جنہوں نے اپنے پالنے والے پر بھروسہ کیا۔ صبر اور توکل یعنی بہرحال درمیان کا ایک پیریڈ ایسا آئے گا، سختی والا ہوگا، اس میں تمہیں صبر بھی کرنا ہوگا اور اپنے رب پر بھروسہ بھی کرنا ہوگا۔ اب تک بھی تمہیں وہی پال رہا تھا، آگے بھی وہی تمہارا پالن ہار ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے ہی چلنے پھرنے والے ہیں جو اپنی روزی خود اٹھا کر نہیں لا سکتے۔ دابہ یعنی چلنے پھرنے والی مخلوق، وہ اپنی روزی خود اٹھا کر نہیں لا سکتے۔ اللہ یرزقها وإياكم، اللہ ہی ان کو بھی رزق دیتا ہے اور اللہ ہی تمہیں بھی رزق دیتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور سننے والا اور جاننے والا وہی ہے۔ یعنی اب آپ نوٹ کریں کہ پھر ایک مرتبہ رزق ہی کا حوالہ دیا گیا کہ رزق میں تنقی، رزق کے اندر کشادگی یہ ہوتا ہے، مگر بہرحال بالآخر رازق پروردگار ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اب ایک مرتبہ پھر روح سخن موڑا گیا ہے مشرکین کی جانب کہ اے حبیب اگر آپ سوال کریں کون ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، پیدا کرنے والا کون ہے، تسخیر کرنے والا کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے اور حتماً کہیں گے کہ اللہ ہی تو ہے۔ اس بات کا قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اظہار کیا گیا ہے کہ مشرکین اللہ سے اجنبی نہیں تھے، ایسا نہیں تھا کہ اللہ کو وہ جانتے نہ ہوں یا لفظ اللہ سے وحشت کرتے ہوں، کائنات عالم کے نظام کو بھی اس سے وہ وابستہ سمجھتے تھے۔ جو چیز نہیں سمجھتے تھے وہ یہ کہ جب ایسا وہ ہے تو معبود بھی بس اسی کو ہونا چاہیے اور کسی کو نہیں، عبادت اسی کی ہونی چاہیے، اسی کو قرآن سمجھاتا ہے۔ فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ، پھر اس کے بعد تم کہاں منحرف ہو رہے ہو، یعنی جب خالق وہ ہے، مسخر وہی ہے، تو پھر اس کے بعد تم کہاں منحرف ہو رہے ہو۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر اللہ، اللہ ہی ہے جو روزی کے اندر کشادگی پیدا کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جس کے لیے چاہتا ہے کمی کر دیتا ہے۔ یہ امتحان کے مختلف انداز ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ، اسی انداز کو ریپیٹ کیا گیا۔ اے حبیب اگر آپ ان سے سوال کریں کون ہے من نزل من السماء ماء، کہ جو آسمان سے پانی کو نازل کرتا ہے، وَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اور اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی دیتا ہے۔ موت یعنی اس میں سے فصل کا نہ اگنا،
زندگی یعنی اس زمین کے اوپر سبززار کا آ جانا، فصل کا اگ آنا، ہارویسٹنگ ہونا، تھریش آؤٹ کرنا، فصل کا باغ و بہار ہو جانا، لہلاتی ہوئی فصلوں کا ہونا۔ کون اس کام کو کرتا ہے؟ لیقولن اللہ، تو یقیناً یہ کہیں گے کہ اللہ ہی تو کرتا ہے۔ یعنی یہ بھی تم کو سمجھ میں آ رہا ہے، پیدا کرنے والا بھی وہ ہے، مسخر کرنے والا بھی وہی ہے، سورج اور چاند کو، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ پھر اس کے بعد رزق، کشادگی اور اس کے اندر کمی، یہ خدا کرتا ہے، یہ تم کو سمجھا رہے ہیں، علم اسی کے پاس ہے۔ پھر ایک بار اور تم کو پوچھتے کہ کون ہے جو آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، یہ بھی تمہیں سمجھ میں آتا ہے کہ برسانے والا بارش کا وہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد زمین کو سبزی دینے والا، زمین کے اندر فصلیں اگانے والا بھی وہی ہے۔ تو پھر اس کے بعد قل الحمدللہ، کہیے کہ الحمدللہ یعنی شکر خدا، یعنی کیا مطلب کہ اتنا تو تمہیں سمجھ میں آیا، بل اکثرهم لا یعقلون، مگر ان میں سے اکثر ہیں کہ جو سمجھتے نہیں ہیں، یعنی اتنا سمجھ جاتے ہیں اور پھر اگلا نہیں سمجھتے کہ عبادت اسی کی ہونی چاہیے۔ یہ آیت نمبر 63 جس پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ عنکبوت، آیت نمبر 64 سے آیت نمبر 69، 64 سے 69، جس پر سورہ عنکبوت کا اختتام ہوگا، اور پھر سورہ روم کی ابتدائی 5 آیتیں بھی اسی صفحے پر ہیں۔ پہلے سورہ عنکبوت کی آخری آیتیں، ارشاد ہوتا ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور یہ دنیاوی زندگی نہیں ہے مگر تماشا اور کھیل۔ اسے تماشا اور کھیل کہنے کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ نہ اسے بقا ہے نہ اسے دوام ہے۔ جس طرح سے تماشا اور کھیل بے ثبات ہوتا ہے، ناپائیدار ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ دنیا کی زندگی ہے۔ لیکن کیا یہ دنیا کی زندگی بلا مقصد ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے، اور اسی لیے دوسرے مقام پر کہا گیا ہے کہ ہم نے اسے بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو حکیم ہے، صاحب حکمت ہے، اس کا کوئی کام بیکار نہیں ہوتا۔ ہاں، لوگوں کی جو غلط فہمی ہوگی وہ یہی ہو سکتی ہے کہ وہ دنیا کے لذتوں کے اندر اپنے آپ کو اتنا انوالو کر لیں کہ اسی کو پائیدار سمجھنے لگیں، اسی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سمجھنے لگیں۔ یہ چیز جو ہے اس کو یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی نہ اس کے لیے بقا ہے نہ دوام ہے، یہ کھیل تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور جو رہنے والی زندگی ہے، جو اصل زندگی ہے، وہ آخرت ہی کی ہے۔ یعنی ایک ویژنری انسان کو چاہیے کہ وہ فوکس کرے اور آگے کی طرف دیکھے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانے، یعنی جاننا ان کو ویژنری بنائے گا، وہ آگے کی طرف دیکھیں گے اور اس کی بہتری کے لیے پھر یہاں اس دنیا کے اندر محنت کریں گے۔ اور الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس کا مفہوم ان کے لیے واضح ہو جائے گا۔ پروردگار فرماتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، کہ جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پورے خلوص کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اسے پکارتے ہیں پورے خلوص کے ساتھ۔ یعنی اس وقت ایک فطری اٹیچمنٹ جو ہے وہ بہت نمایاں ہو جاتا ہے جب انسان کسی بھی سواری میں ہو۔ ظاہر کشتی تو یہاں پر ایک مثال ہے۔ وَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور جب ہم اسے خشکی پر اتار دیتے ہیں، یعنی جو درمیان سفر کی جتنی بھی لرزا دینے والی باتیں ہو سکتی ہیں ان سے اسے نجات مل جاتی ہے، اب نہ طوفان کے تھپیڑے ہیں اور نہ ہی اٹھتی ہوئی موجیں ہیں، تو پھر وہ پروردگار کے ساتھ شریک قرار دینے لگتا ہے، اب وہ بت پرستی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اذا هم یشرکون لیکفروا بما آتیناہم، اچھا تو وہ کفران نعمت کر لیں جس پر ہم نے ان کو جو عطا کیا ہے، اب ان نعمتوں کو وہ کفران کے ساتھ مرتکب ہو جائیں، وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور مزے کریں، وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اور ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ اب یہ جو دین فطرت ہونے کا تقاضا تھا کہ انسان زندگی کے مختلف مراحل میں اپنے اندر کی اس آواز کو سنے، یہ سفر میں بہت زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ یہ ہوائی جہاز میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ذرا ٹربولنس ہوا اور فاسٹنگ اور سیٹ بیلٹ کی سائن جو ہے وہ نمایاں ہو گئی، روشن ہو گئی، تو پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ جتنے افراد ادھر ادھر مختلف قسم کی سرگرمیوں میں مصروف بھی ہوتے ہیں انہیں خدا یاد آنے لگتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ذرا سی فلائٹ اسٹیبل ہو گئی یا وہ جہاز جو ہے وہ لینڈ کر گیا، تو اب اس کے بعد کون خدا اور کیسا خدا،
تو پروردگار عالم کا یہ انتظام ہے کہ زندگی کے مختلف مراحل میں کچھ ایسے جھٹکے آتے ہیں کہ جس کے بعد انسان فطرت کی اس پکار کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو اسے خدا سے قریب کرتی ہے. اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس پکار کو سنے، اس کو رسپونڈ کرے اور پھر اسی کے نتیجے میں وہ خدا سے قریب تر ہوتا چلا جائے، جو بہت کم ہوتا ہے. پھر ارشاد ہوتا ہے اولم یرو، کہ ان لوگوں نے نہیں دیکھا، ان جعلنا حرما آمنا، کہ ہم نے حرم کو امن و امان کی جگہ بنایا ہوا ہے. وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، ان پر جھپٹے مارے جاتے ہیں ان کے ارد گرد. افبالباطل یؤمنون، تو کیا اس کے بعد یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں، وہ بنعمت اللہ یکفرون، اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں. اب یہ خود اس جگہ پر، حالانکہ جاہلیت کا زمانہ تھا، بہت کچھ غلط ہو رہا تھا، مگر پروردگار عالم نے اس زمین کو بابرکت بنایا تھا، اس حرم کو امن و امان کی جگہ بنایا تھا. تو وہاں پر بالکل ایک ایسا معاملہ تھا کہ آس پاس دوسرے علاقوں کے اندر مختلف مسائل تھے، مگر اس جگہ پر امن و امان کافی حد تک ریسٹورڈ تھا، امن و امان وہاں پر موجود تھا. مکہ کی وجہ سے، خانہ کعبہ کی وجہ سے، حرم کے احترام کی وجہ سے وہاں کے رہنے والوں کو بھی ایک طرح کا ایک پریولیج حاصل ہو گیا تھا، اور ان کو اس حوالے سے کوئی پرابلم نہیں ہوتا تھا. ہاں، آپس ہی کے اندر اگر وہ لڑتے پھریں تو ایک الگ معاملہ ہے. تو اب یہ چیز وہ ہے کہ جیسے پروردگار نے اپنی ایک نعمت کے طور پر بتایا. تو اب یہ سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر وہ خدا جو تمہارے کفر و شرک کے باوجود تمہارے لیے اس زمین کو امن و امان کا مرکز بنا رہا ہے، تو تم اگر خدا پر ایمان لے آؤ گے تو کیا وہ تمہیں محروم کر دے گا؟ ایسا نہیں ہوگا. پروردگار عالم امتحان لیتا ہے، مگر برکتیں پروردگار عالم پر ایمان کے نتیجے میں بڑھتی ہیں، نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، رحمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. ہاں، امتحان بھی ہوتا ہے. پھر ارشاد ہوتا ہے ومن ازلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن افترى علی اللہ کذبا، کہ جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے، یعنی جھوٹ باندھے، جھوٹی بات کو منسوخ کرے. او کذب بالحق کے، اور یا وہ حق کو جھٹلائے، لما جاءہ، جب وہ اس کے پاس پہنچے. یہ وہ آیت ہے کہ اس آیت اور اس سے ملتی جلتی دوسری آیتیں، مثلا ایک اور آیت سورہ سبا کی ہے، انا او ایاکم، کہ ہم یا تم، لعلی ھدی او فی ضلال مبین، ہم میں سے کوئی ایک، یعنی ہم یا تم ہدایت پر ہیں اور یا کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں. اب ظاہر ہے کہ جب پیغمبر کہہ رہے ہیں تو بٹ نیچرل کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت پر ہیں اور جو سامنے افراد ہیں وہ گمراہی پر ہیں. مگر آپ قرآن کا انداز دیکھیے کہ جب گفتگو کی جاتی ہے تو وہ انداز رواداری اختیار کیا جاتا ہے جو سامنے والے کو قابل سماعت بنا لے اور اسے فوڈ فار تھاٹ دے، غور کرنے کے لیے وہ آمادہ ہو جائے کہ منطقی اعتبار سے دو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اندر پولرائزیشن ہے، ایک طرف توحید ہے، دوسری طرف شرک ہے، ایک طرف رسالت کا اس بات ہے، دوسری طرف رسالت کی نفی ہے، ایک طرف قیامت اور حساب کتاب کی بات ہے، دوسری طرف قیامت اور حساب کتاب کی نفی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ دونوں باتیں تو درست نہیں ہو سکتی ہیں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم یا تم، کوئی ایک تو صحیح ہے اور دوسرا غلط ہے. اب اس کے بعد غور کرو کہ صحیح کا معیار کیا ہے، غلط کا معیار کیا ہے، تو تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ کس کی بات صحیح ہے اور کس کی بات غلط ہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں جو کہ سب سے بڑے ہادی ہیں، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے گفتگو کرو. اب یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے، خدا نہ کرے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ اگر میں افترا کر رہا ہوں تو پھر مجھ سے بڑا ظالم کون ہوگا. لیکن ذرا یہ سوچو کہ دوسرا پہلو کیا ہے کہ اگر میں سچا ہوں تو بھی دوسرا پہلو یہ ہے کہ تمہارے پاس حق آیا ہے اور تم اس کی تکذیب کر رہے ہو. تو تمہارے پاس جب حق آیا اور تم اس کی تکذیب کر رہے ہو تو پھر تم سے بڑا ظالم کون ہوگا. تو یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم سب سے بڑے ظالم ہو، بات کو پیش اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ ذرا غور کرو، میرے کیس کو بھی دیکھو، اپنے کیس کو بھی دیکھو اور پھر انصاف سے خود ہی فیصلہ کر لو. یہ انداز گفتگو، یہ رواداری کا انداز قرآن مجید کے اندر بہت نمایاں ہے. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا دوزخ میں ٹھکانہ نہیں ہے کافروں کا، یعنی یہ کہہ کر پھر تنبیہ کی گئی. پھر آخری آیت کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جنہوں نے ہماری راہ میں جد و جہد کی انہیں ہم اپنی راہوں پر لگا دیتے ہیں، یعنی پھر ہم ان کو گرنے نہیں دیتے. یعنی ایک انسان کہے کہ کہاں ہمیں ہدایت ملے گی، پروردگار عالم اس آیت کے اندر واضح طور پر کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہے کہ نہیں، تم زیرو پر نہیں ہو، حواس خمسہ تمہیں دیے گئے ہیں، عقل دی گئی ہے، تمہارے پاس
ہادی آ چکا ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے تم کوشش تو کرو، اگر تم کوشش کرو گے تو حتماً لازماً ہم تمہیں اپنے راستوں پر لگا دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً اللہ اچھے کردار والوں کے ساتھ ہے، جن کے پاس حسن عمل ہے، پروردگار عالم کی معیت ان کو نصیب ہوتی ہے، خدا کی طرف سے توفیقات ان کو نصیب ہوتی ہے۔ الحمدللہ ان 69 آیتوں کے اوپر سورہ عنکبوت مکمل ہو گیا، اور اب سورہ روم شروع ہو رہا ہے۔ سورہ روم قرآن مجید کا 30واں سورہ ہے، یہ بھی مکی سورہ ہے، یعنی ہجرت سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور اس سورہ کو سورہ روم کہنے کی جو وجہ ہے وہ اس کی ابتدائی آیتوں کے اندر بیان ہوئی ہے، جس پر ابھی ہم بات کرتے ہیں۔ 60 آیتیں ہیں، یعنی بہت طویل سورہ بھی نہیں ہے اور بہت مختصر سورہ بھی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات جن کے بارے میں ہم پہلے بھی کہہ چکے کہ ان حروف کے ذریعے سے پروردگار عالم نے بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، مگر ایک جو واضح سمجھ میں آنے والی بات 11ویں امام کے فرمان کی روشنی میں کہ انہی حروف سے ملا کر، انہی حروف کو جوڑ کر پروردگار نے قرآن کے سورے نازل کیے ہیں۔ اب اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے تو لفظ وہی لفظ ہیں، حروف وہی حروف ہیں، زبان وہی زبان ہے جو تم روز بولتے ہو، انہی حروف کو تم بھی جوڑو اور اس جیسا کوئی ایک سورہ بنا کر لے آؤ۔ نہ لا سکو تو پھر سرنڈر کرو اور سمجھو کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ غلبت الروم، روم والے قریبی زمین میں مغلوب ہو گئے، فی ادنى الارض، قریبی زمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور پھر یہ لوگ بہت جلد غالب آ جائیں گے، فی بضع سنین، چند ہی سالوں میں۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے معاملہ پہلے بھی اور بعد بھی، یعنی اگر یہ ابھی ہوا ہے تو ٹھیک ہے، یہ ایک محدود اختیار ہے جو پروردگار عالم نے دیا ہے۔ لوگ اپنی بہت سی وار اسٹریٹجیز بناتے ہیں، کبھی کوئی غالب آتا ہے، کبھی دوسرا غالب آتا ہے، یہ سب ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، کہ اس دن مومنین جو ہیں وہ خوش ہو جائیں گے، بنصر اللہ، اللہ کی مدد کی وجہ سے، ینصر من یشاء، جس کی چاہتا ہے وہ مدد کرتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ عزیز ہے اور رحیم ہے، عزیز یعنی زبردست ہے اور رحیم یعنی رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ تو آیتیں 5 ابتدائی ہیں، مگر ان آیتوں کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ قرآن مجید کا اعجاز، قرآن مجید کا معجزہ ہونا، اس کے مختلف پہلو ہیں، کہیں فصاحت، کہیں بلاغت، کہیں اس کے ایسے معلومات کو انفولڈ کر دینا کہ جس تک اس وقت دنیا کی رسائی نہیں تھی، اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کچھ غیبی خبریں ہیں، ان غیبی خبروں کے ذریعے سے بھی قرآن مجید کا معجزہ ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ مثلا قرآن مجید کا یہ کہنا کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، کثرت عطا کر دی، آپ کی نسل میں برکت عطا کر دی، کثرت۔ تو اب اس وقت ظاہر ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ایک بیٹی موجود تھی اور باقی تمام بیٹے انتقال کر چکے تھے، تو اس وقت تو یہ دعویٰ تھا، مگر ظاہر ہے کہ وقت گزرے گا تو پتہ چلے گا کہ دنیا کی تمام تر سازشوں کے باوجود نسل پیغمبر سادات کے ذریعے سے باقی رہنے والی ہے۔ اور آج اتنے سالوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ معجزے کا ایک رخ ہے کہ پروردگار عالم نے جو اعلان کیا تھا وہ بالکل صحیح ثابت ہو گیا۔ یہ جو اعلان یہاں پر کیا جا رہا ہے، یہ اعلان بھی ایک غیبی خبر سے متعلق ہے۔ روم والے عیسائی تھے جو اپنے اصول مذہب کے لحاظ سے مسلمانوں کے ساتھ زیادہ قرب رکھتے تھے، اور فارس والے مشرک آتش پرست تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں رومیوں کو جب شکست ہوئی ہے تو مسلمانوں کو رنج ہوا، اور اس وقت تسلی کے لیے سورہ اور اس کی یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اچھا، ظاہر ہے کہ عیسائی جو ہیں وہ بھی ٹرینٹی کے عقیدے کی وجہ سے فاصلہ تھا، مگر صریح شرک کے مقابلے میں کچھ قریب تھے، اس لیے ان کا اہل کتاب بھی کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ اطلاع آئی کہ روم والے مغلوب ہو گئے تو مشرکین مکہ جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ پروپیگنڈا کرنا شروع کیا اور کہا کہ دیکھو وہ بھی توحید والے بنتے ہیں، اگرچہ ان کی منحرف توحید تھی مگر پھر بھی وہ توحید والے بنتے ہیں، وہ شکست کھا گئے، اسی طرح تم بھی ہم سے شکست کھاتے رہو گے، تم بھی ہم سے مار کھاتے رہو گے۔ یہ جملے مسلمانوں کو ظاہر کے ایگنائز کرتے تھے، اور اس وقت یہ آیت جب نازل ہوئی اور چند سالوں ہی کی بات کی گئی تو اب سیدھی سی بات ہے کہ اس وقت سب نے فوکس کر دیا، یعنی آپ سمجھیے کہ آج کی اصطلاح میں کہیں کہ مائکروسکوپ لگا کے بیٹھ گئے کہ یہ جو قرآن نے کہا ہے دیکھ لیتے ہیں، یہ ایک لٹمس پیپر ٹیسٹ بن گیا کہ کیا ہوتا ہے۔ اگر واقعی چند سالوں کے اندر روم والے غالب آ جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ قرآن کی بات صحیح ہو گئی، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا
تو پھر قرآن کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے ایک چیز ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی. لیکن واقعا پھر ایسا ہی ہوا کہ چند ہی سالوں کی بات تھی اور جو مغلوب تھے وہ غالب آ گئے، جو غالب تھے وہ مغلوب آ گئے، اور اس کے ذریعے سے قرآن مجید کی جو ایک حقانیت ہے وہ بہت زیادہ نمایاں ہو گئی. اسی پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.